السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے ان حفاظ کرام کی جو رمضان المبارک میں پہلی مرتبہ قرآن کریم تراویح میں سنانے جا رہے ہیں۔ جو حفاظ کرام پہلی مرتبہ تراویح میں قرآن کریم سنانے جا رہے ہیں وہ دھیان سے سنیں، غور سے، توجہ سے اس ویڈیو کو دیکھیں اور ان باتوں پر عمل کریں۔ میں اللہ کی ذات سے پوری امید رکھتا ہوں کہ اگر وہ ان باتوں پر عمل کریں گے تو انشاءاللہ ان کو بھرپور فائدہ ہوگا اور ان کا قرآن کریم آسانی سے بلا ٹینشن پورا ہو جائے گا۔ ہوتا یہ ہے کہ جب کوئی بچہ حافظ قرآن بنتا ہے تو اب اس کے قرآن سنانے کا نمبر آتا ہے، گھر والوں کو بھی خوشی ہوتی ہے، وہ خود بھی خوش ہوتا ہے کہ میرا قرآن کریم مکمل ہو گیا، آج میں حافظ قرآن ہو گیا۔ تو کچھ بچوں کا قرآن کریم جیسے رمضان المبارک سے 4 مہینے پہلے، 3 مہینہ پہلے، 5 مہینہ پہلے پورا ہوا تو ان کے سامنے یہ بات آتی ہے کہ آپ قرآن سناؤ گے یا نہیں۔ اب کچھ بچے تو وہ ہوتے ہیں کہ جنہوں نے قرآن کریم کو حفظ کرنے میں بہت محنت کی اور ان کا قرآن کریم اچھا ہے، یاد ہے۔ ہم نے ایسے مدارس بھی دیکھے ہیں، اللہ کا فضل ہے، ہمارے یہاں ایسے مدارس موجود ہیں کہ بچہ حفظ کرتے کرتے ہی اتنا قرآن کریم پکا کر لیتا ہے کہ جب اس کا قرآن مکمل ہوتا ہے تو وہ ایک بیٹھک میں، ایک ہی مجلس میں پورا قرآن کریم سنا دیتا ہے۔ تو ان بچوں کے لیے یہ ٹینشن تو ختم ہو جاتی ہے کہ ان کا قرآن یاد ہے یا نہیں، کچا ہے یا پکا ہے۔ لیکن وہ بچے کہ جن کا قرآن کریم کچا ہوتا ہے اور وہ بہت زیادہ غلطیوں کا پارہ سنایا کرتے ہیں، یعنی حفظ کے دوران ہی، تو اب جب ان کا حفظ مکمل ہوتا ہے اور ان کے گھر والے کہتے ہیں کہ اب آپ کو قرآن سنانا ہے اور قرآن کریم کی ان کی بات کی جاتی ہے مسجد میں، تو بہت سے بچے شوق و ذوق میں کہہ دیتے ہیں ہاں ہم سنائیں گے، اور بہت سے بچے ایسے ہوتے ہیں کہ جو گھر والوں کے پریشر کی وجہ سے یا دوسرے لوگوں کے پریشر کی وجہ سے یا محلے والوں یا رشتہ داروں کے پریشر کی وجہ سے وہ قرآن کریم سنانے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں، حالانکہ ان کا قرآن کچا ہوتا ہے۔ تو ان بچوں کے لیے خاص طور سے یہ ویڈیو ہے، اور ان حفاظ کرام کے لیے خاص طور سے یہ ویڈیو ہے کہ جن کا قرآن کریم کچھ کچا ہے، یعنی وہ روزانہ کا 1 سوا 1.5 پارہ یاد کر لیتے ہیں لیکن ان کا دل مطمئن نہیں ہوتا، ازبر نہیں ہوتا ان کو پارہ۔ تو ایسے حفاظ کرام کے لیے ویڈیو ہے، وہ اس ویڈیو کو پورا دیکھیں، مکمل دیکھیں، اور مجھے اللہ کی ذات سے 100% امید ہے کہ اگر وہ اس ویڈیو کو دیکھ کر ان باتوں پر عمل کریں گے تو انشاءاللہ ان کو بھرپور فائدہ ہوگا اور ان کا قرآن کریم بہت اچھے انداز میں، بہت بہترین طریقے سے مکمل ہوگا تراویح کے اندر۔ تو سب سے پہلی چیز تو یہ ہے کہ جن بچوں کا قرآن یاد نہیں ہوتا اور وہ دوسروں کے پریشر کی وجہ سے تراویح میں قرآن سناتے ہیں تو ان کے سامنے بہت ساری مشکلات آتی ہیں اور بہت ساری چیزوں کا ان کو سامنا کرنا پڑتا ہے۔ مثلا سب سے پہلی چیز تو یہی ان کو پتہ ہوتا ہے کہ ہمارا قرآن پکا نہیں ہے، ہم پارہ یاد کر لیتے ہیں، سنا بھی دیتے ہیں، لیکن ہم تراویح کے اندر اس کو اچھی طرح نہیں پڑھ پائیں گے، یعنی ان کو ایک احساس کمتری رہتی ہے، وہ احساس کمتری کا شکار رہتے ہیں، یعنی ہم سے نہیں ہو پائے گا، لیکن وہ بس بات کر لیتے ہیں قرآن سنانے کی دوسروں کے پریشر کی وجہ سے۔ تو ایک تو ان کا ذہن پہلے سے ہی بنا ہوا ہوتا ہے، ان کے اندر پہلے سے ہی احساس کمتری ہوتی ہے کہ ہم نہیں کر پائیں گے، تو اب جب ایسا بچہ مصلی پر جائے گا تو وہ گھبرائے گا، ظاہر سی بات ہے، اس کے پاؤں بھی کپ کپائیں گے، دل کی دھڑکن بھی اس کی تیز ہوگی۔ جب یہ ساری چیزیں اس کے سامنے ہوں گی تو پھر وہ قرآن کیسے پڑھے گا اور 20 رکعت کیسے پڑھائے گا وہ؟ تو یہ چیزیں۔ دوسری بات یہ ہوتی ہے کہ اس کو بہت سے بچے ایسے ہیں جو حافظ قرآن 15 لائن کا ہوتا ہے اس میں حفظ کرتے ہیں، تو وہ صفحہ بائی صفحہ سناتے ہیں،
صفحہ در صفحہ وہ حفظ کرتے ہیں تو ان کو صفوں کی عادت ہوتی ہے، رکوع کی عادت نہیں ہوتی، رکوع یاد نہیں رہتے، تو اب ان کو یہ بھی کنفیوزنگ ہوتی ہے کہ ہم رکوع سے سنائیں یا صفحے سے سنائیں، تو ایک ٹینشن یہ کھڑی ہو جاتی ہے۔ اگر وہ رکوع سے یاد کر بھی لیں تو بھی ان کو یہ کنفیوزنگ رہتی ہے کہ رکوع یہاں پورا ہو رہا ہے یا یہاں پورا ہو رہا ہے، کبھی رکوع سے پہلے وہ رک جاتے ہیں، کبھی بعد میں رکتے ہیں۔ تو یہ ساری چیزیں آتی ہیں سامنے، جس کی وجہ سے بچہ ہیزیٹیشن کا شکار ہو جاتا ہے اور بہت زیادہ گھبرا جاتا ہے۔ دوسری چیز یہ ہے کہ اس کو رکعتوں کا بھی دھیان رکھنا پڑتا ہے، اور بائی چانس مسائل اس کو یاد نہیں ہوتے تراویح کے، اگر کچھ اس کا قرآن رہ گیا تو وہ کنفیوز ہو جاتا ہے اب کیا کرنا ہے۔ اگر کوئی رکعت اس نے زیادہ پڑھا دی، 3 پڑھا دی 2 کی جگہ، تو اب کیا کرنا ہے، یا ایک ہی رکعت پہ اس نے سلام پھیر دیا، دوسروں نے بھی اس کو لقمہ نہیں دیا تو کیا کرنا ہے۔ تو یہ چیزیں ہیں۔ تو سب سے پہلی چیز تو یہ ہے کہ جن بچوں کا قرآن پکا یاد ہے تو وہ تو صرف اس چیز پر فوکس کریں کہ ہمارا یاد ہے، اور جو ہم پڑھنے جا رہے ہیں اور جن کو ہم سنا رہے ہیں، جو ہمارے پیچھے یہ کھڑے ہیں مقتدی، یہ کچھ نہیں جانتے، میں ان کا سردار ہوں اور میں ان کو سناؤں گا اور میں ان کو تراویح پڑھاؤں گا، تو ان کے اندر ایک ہمت پیدا ہوگی۔ اور مصلی پہ جانے کے بعد ایسا نہیں کہ وہ شروع ہو جائیں بس فوراً اللہ اکبر اور شروع کر دیا، ایسا نہیں، تھوڑا وہاں کھڑے ہوں اور ادھر ادھر کو دیکھیں، دائیں بائیں جانب آگے پیچھے دیکھیں، تھوڑا سا سکون لیں اور اطمینان کے ساتھ، خود مختاری کے ساتھ وہ تراویح کو شروع کریں۔ تو ان کو تو کوئی مسئلہ نہیں ہے جن کا قرآن پکا یاد ہے، کیونکہ ان کو اپنے اوپر بھروسہ ہوتا ہے۔ لیکن جن کا کچھ کچا ہے تو ان کو سب سے پہلے تو یہ کرنا ہے کہ وہ، اب چونکہ ٹائم نہیں رہا زیادہ رمضان میں، کہ جو پارہ بھی انہیں قرآن کریم کا سنانا ہے، تراویح میں سنانا ہے، تو اس کو اس طرح یاد کرنا ہے کہ جیسا ایک صفحہ یاد کیا، پھر دوسرا صفحہ یاد کیا، تو دوسرے صفحے اور پہلے صفحے کو ملا کر پھر پڑھیں۔ تیسرے کو یاد کیا، پھر پہلا دوسرا تیسرا، پھر چوتھے کو یاد کیا، پہلا دوسرا تیسرا چوتھا، یعنی جتنا پارہ تراویح کے اندر پڑھنا ہے اتنے پارے کو ان کو اسی ترتیب سے یاد کرنا ہے کہ ہر صفحہ یاد کرنے کے بعد شروع سے ہی اس کو پڑھنا ہے۔ اور پورا پارہ اس طرح اگر یاد کریں گے تو ان کے اندر ایک ہمت، حوصلہ پیدا ہو جائے گا، خود مختاری پیدا ہو جائے گی کہ ہاں ہمارا پارہ بہت پکا یاد ہے۔ تو سب سے پہلے تو یہ ٹینشن ختم ہو جائے گی۔ اس کے بعد جب مصلی پر جائیں تو اطمینان کے ساتھ کھڑے ہوں اور یہ سوچیں کہ یہ جو لوگ ہیں یہ سب میرا قرآن شریف سننے والے ہیں، میں سنانے والا ہوں، یعنی میں افضل ہوں، اور امام افضل ہوتا ہی ہے۔ تو وہ اپنے دل سے ڈر کو نکال دے اور پھر اطمینان کے ساتھ جو ہے وہ تراویح پڑھائے۔ تو سب سے جو امپورٹنٹ بات ہے اس حافظ قرآن کے لیے جس کا قرآن اد کچرا ہے، کچھ کچا کچھ پکا ہے، کہ وہ پارے کو اس ترتیب سے یاد کرے۔ جب یہ ترتیب سے وہ یاد کرے گا، پارہ اس کا پکا یاد ہو جائے گا، تو یہ ٹینشن جو سب سے بڑی ہوتی ہے بچے کے ذہن میں، حافظ کے ذہن میں، کہ میرا یاد نہیں ہے یا میرا کچا ہے، وہ جب ختم ہو جائے گی تو پھر اس کے اندر ایک ہمت، حوصلہ پیدا ہو جائے گا۔ یہی سب سے بنیادی چیز ہے کہ وہ اس چیز پر کنٹرول کر لے۔ پھر اس کے بعد جب وہ مصلی پر جائے اور جب تراویح کا وقت ہو تو وہ جب یاد کر رہا ہے پارے کو، اسی وقت وہ رکعت پر تقسیم کر لے، یعنی جتنا پارہ اس کو سنانا ہے اسی حساب سے وہ رکعت پر تقسیم کر لے۔ اب جیسے حافظی قرآن میں 15 لائن کے قرآن میں کسی نے حفظ کیا ہے تو اس کے لیے تو بہت آسانی ہے، اگر وہ رکوع سے پڑھے اور رکوع سے اس نے یاد کیا ہے اسباق، جب اس نے حفظ کیا ہے تو آسانی ہے۔ لیکن اگر رکوع سے یاد نہیں کیا تو ایک پارے کے اندر 20 صفحے ہوتے ہیں اور 20 ہی رکعت ہوتی ہیں، تو اس حساب سے وہ شروع کی 2 رکعتوں میں 2 صفحے پڑھیں اور پھر اس کے بعد ایک صفحہ پڑھیں، تو سوا پارہ اس کا 20 رکعت میں آرام سے ہو جائے گا۔ صفحہ بائی صفحہ پڑھنے میں بہت آسانی ہوتی ہے، کیونکہ اسی ترتیب سے بچے نے حفظ کیا ہوتا ہے، اسی ترتیب سے اگر وہ تراویح میں پڑھے گا اسے کوئی پریشانی نہیں ہوگی۔ تو ان چیزوں کو اگر مد نظر رکھیں گے تو انشاءاللہ ہمارا قرآن تراویح میں بہت اچھے طریقے سے، احسن طریقے سے مکمل ہو جائے گا اور ہمیں کوئی گھبراہٹ، کوئی پریشانی نہیں ہوگی۔ تو یہ وہ چیزیں تھیں جو آپ حضرات کے سامنے مجھے رکھنی تھی، خاص طور سے ان حفاظ کرام کے سامنے کہ جن کو گھبراہٹ ہوتی ہے یا جو پہلی مرتبہ قرآن کریم سنانے جا رہے ہیں۔ میری دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی تمام حفاظ کرام کو دل جمعی نصیب فرمائے، استقامت نصیب فرمائے، ان کے حوصلے اور ان کی ہمت کو بلند فرمائے۔
وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔